تو ایز اے گائنوکالوجسٹ میں آج بات کرنا چاہوں گی اپنی بچیوں کے ان مسائل کے بارے میں جو ٹین ایج میں انہیں لاحق ہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ ٹین ایج کے بچے اور بچیوں میں جب ہارمونل چینجز آتی ہیں تو وہ بہت امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں، باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور وائس میں آواز کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر وہ بہت امبیرس اور فیل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سمینہ توفیق ہے۔ میں پچھلے 25 سال سے گائنی آپس کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ کرنٹلی میں لاہور جنرل ہاسپٹل میں ایز اے انچارج گائنی اوپڑی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، ایز ویل ایز کنسلٹنٹ گائنوکالوجسٹ جوہر ٹاؤن خیر البشر ہاسپٹل ان مائی ایوننگ پرائیویٹ کلینک۔ آج ہم بہت ہی سمپل طریقے سے ایز اے مدر، ایز اے گائنوکالوجسٹ آپ سے بات کریں گے اپنے ٹین ایج بیٹیوں اور بیٹوں کے بارے میں۔ ہمارے ٹین ایج کے بچے بہت سے مسائل کا شکار ہیں، جو فزیکل بھی ہیں، سائیکولوجیکل بھی ہیں، مینٹل سٹریس بھی ہے۔ تو ایز اے گائنوکالوجسٹ میں آج بات کرنا چاہوں گی اپنی بچیوں کے ان مسائل کے بارے میں جو ٹین ایج میں انہیں لاحق ہیں، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ ٹین ایج کے بچے اور بچیوں میں جب ہارمونل چینجز آتی ہیں تو وہ بہت امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں، باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، اور وائس میں آواز کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو لے کر وہ بہت امبیرس اور فیل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے۔ تو سمپلی بچوں، آپ کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ اپنے گائنوکالوجسٹ کے پاس جائیں، ان سے ڈسکس کریں کہ آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، یا آپ کا مینارکی جو لڑکیوں میں ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے، مینارکی ہے، آپ کی ماہواری سٹارٹ ہوئی ہے، وہ ریگولر نہیں ہے، یا آپ کو ماہواری میں درد ہوتا ہے، یا آپ کا سائیکل مہینے کے مہینے نہیں آ رہا ہے، ایک مہینے میں 2 بار ہو رہا ہے، یا 2 سے 3 مہینے کا گیپ آ گیا، یا پہلی ماہواری کے بعد 6 مہینے کا وقفہ آ گیا۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جو ہماری بچیاں بعض اوقات اپنی ماؤں سے بھی ڈسکس نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے سمپلی آپ گائنوکالوجسٹ سے کنسلٹ کیجئے، وہ آپ کو ایگزامن کریں، آپ کی کاؤنسلنگ کریں اور آپ کو ہارمونل چینجز کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس حد تک نارمل ہے یا کس لیول پر جا کر اس میں آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی طرح سے جسمانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں جس کے بارے میں لڑکیاں بہت کانشیس ہوتی ہیں۔ کچھ بچیوں میں ویٹ گین کا مسئلہ آتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ وزن بڑھ رہا ہے، کچھ بچیوں کا وزن کم ہوتا ہے، اور وہ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے باڈی شیمنگ کا شکار ہو جاتی ہیں، سائیکولوجیکل پریشرز آ جاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ بھی بالکل نارمل بات ہے، ہارمونل چینجز کی وجہ سے بعض اوقات کچھ بچیاں موٹاپے کا شکار بھی ہو جاتی ہیں اور کچھ کا وزن کم ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ سمپل بیلنس ڈائٹ لیں، کچھ آئرن کیلشیم سپلیمنٹس آپ کو گائنوکالوجسٹ آپ کے ایڈوائز کر دیں، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز اور مارننگ ایوننگ واک کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین میں جو ہماری بچیاں ہیں ٹین ایج کی، ان کو وجائنل ڈسچارج کا بہت ایشو آتا ہے۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کو وجائنل ڈسچارج ہے، کچھ کو اس میں اسمیل بھی آتی ہے یا سٹیننگ ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت میں بھی آپ گائنوکالوجسٹ سے ضرور رابطہ کیجئے، کیونکہ وجائنل ڈسچارج ضروری نہیں کہ ایک بیماری ہو، بعض اوقات یہ نارمل ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ بیکٹیریل یا فنگل ہوتے ہیں، اور اسے باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آتی ہے کہ آپ کا سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کا کس حد تک آپ باؤنڈ ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو نیند سے، آرام سے، پیس آف مائنڈ سے کس حد تک آپ دور لے گئے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم آپ سوشل میڈیا کا شکار ہوں اور اس کے ساتھ باؤنڈ ہوں۔ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو اگر آپ بڑھاتے ہیں تو جو ایڈولنس کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو آپ میں جسمانی اور ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ بہت سموتھ طریقے سے آپ کو ایک ہیلدی ایڈولنس جرنی سے گزاریں گی۔ کیریئر اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں بچے ٹین ایج میں، اور بہت سی کنفیوژنس کا شکار ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ اکثر کسی قوت فیصلہ ان میں نہیں ہوتی، کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہماری فیوچر کی پروفیشنل انسرٹینٹی بہت زیادہ ہے، یا پیرنٹس کا پریشر ہے۔
पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर रेस को विन करें, दे शुड स्टैंड फर्स्ट। ये पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, और आपके बच्चे हमेशा फर्स्ट आने के लिए नहीं होते, उन्हें नॉर्मल तरीके से ग्रो करने दें। उनकी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में आप उनकी ग्रोथ को नॉर्मल रहने दें, उन्हें स्ट्रेस ना दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स टीन एज के बच्चों के साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही उन्हें फ़ायदा होगा, और वो सोसाइटी में एक सेहतमंद माशरे को तश्कील देने में हेल्पफुल होंगे। ये टीन एज के बच्चे हमारा सरमाया है। प्लीज़ इनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिए। टीन एज के बच्चों को अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए होती है तो प्लीज़ आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरी कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने फ्यूचर के बारे में मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।